ہیں ان کے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج جو کابینہ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ قومی سلامتی کی جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہم میڈیا کے ساتھ اس کا جو ابریجڈ ورژن ہے وہ ہم 10 دنوں میں شیئر کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس میں پہلی بار جو قومی سلامتی ہے اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اس میں پہلی بار ہم نے جو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے۔ دوسرا جو قومی سلامتی کی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ منسلک نہیں ہوگا، یہ پالیسی عام آدمی سینٹرک نہیں ہوگی، عام آدمی کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، عام آدمی کو جو ہے وہ نہیں ایک اس کی جو معاشی حالت ہے، اس کی جو سماجی حالت ہے، اس کی جو قانونی حالت ہے، جب تک وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق رہے گا۔ لہٰذا یہ اکنامک سینٹرک ہے اور یہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے اس کا فوکس ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ہم آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ 2014 میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کی گئی تھی، اور اب 2021 میں آ کے یہ جو پالیسی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ تقریباً 9 سال اس میں لگے ہیں، 18 مختلف منسٹریز کی اور ان کی انپٹ شامل ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑی ہی کمپریہنسو پالیسی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پالیسی ماضی میں اس لیے منظور نہیں ہو سکی کہ وہاں پہ مختلف جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے، کسی کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایک تھا۔ پہلی بار ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو تمام جو نقطہ ہائے نظر ہیں ان کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کے اوپر ایک ایسا اعتماد ہے کہ وہ تمام نقطہ نظر کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار ہم نے ایک لینڈ مارک عبور کیا ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے ساتھ انٹرنل پالیسی جو ہے وہ وابستہ ہے، اس کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی پالیسی وابستہ ہے، اس کے ساتھ اب جو باقی منسٹریز کی اپنی پالیسیز ہیں وہ تمام اب اس کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم پالیسی ڈاکیومنٹ ہے جس کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے بعد کابینہ کو جو یوریا کی پیداوار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر اس حکومت کا پرائرٹی سیکٹر ہے۔ پچھلے جو 2 سال ہیں ان میں جو زرعی پیداوار ہے ہماری اس میں الحمدللہ بے تحاشا ہمیں کامیابیاں ملی ہیں۔ ہماری جو کپاس کی فصل ہے، ہماری جو گنے کی فصل ہے، ہماری جو چاول کی فصل ہے، اس کے بعد ہماری جو گندم اور مکئی ہے، ان تمام فصلوں میں بہت بہتری آئی ہے، اور جو گندم، چاول اور گنا یہ تو تاریخ کے سب سے بڑی پیداوار ہمیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ 1100 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ فارمرز کے پاس جو ہے وہ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوم ہے اس وقت خریداری کا ہمارے رورل سیکٹر میں، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے وہ زرعی ادویات ہوں، چاہے باقی آپ کے موٹر سائیکل ہوں، ایون گاڑیاں ہوں، تو ان میں تمام میں آپ کو ایک بوم نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل انکم جو ہے وہ اس سیکٹرز میں جو ہے وہ گئی ہے۔ اب آ کر کے ایک کھاد کو لے کر کے ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ کھاد کو دیکھ کے کیا بحران پیدا ہوا ہے؟ عالمی منڈی میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قیمت تقریباً اب 12,000 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، 10 سے 12,000 روپے کے اوپر وہاں پہ یہ آپ کو ایک تھیلا جو ہے وہ مل رہا ہے۔
DAP پاکستان نہیں بناتا, یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, 70% سے زیادہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. یوریا کو اس دفعہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ ہم نے, آپ نے دیکھا کہ گیس کا جو بہت بحران بھی رہا, لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی زراعت کو, اپنے کسانوں کو اس ایفیکٹ سے بچانے کے لیے ان یوریا پلانٹس کو بھی گیس دی گئی جن کو ان 2 مہینوں میں عام طور کے اوپر گیس نہیں دی جاتی. اس وجہ سے اس سال پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی یوریا کی پروڈکشن کی ہے, اور اس وقت عالمی منڈی میں جہاں یوریا کی قیمت 10,500 روپے کے لگ بھگ ہے, پاکستان میں یوریا کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 17 سے 1900 روپے کے درمیان, 1700 روپے اس کی قیمت تھی, سرکاری قیمت تھی, لیکن وہ 1900 روپے 1800 روپے کے اوپر بھی بکی ہے. لیکن ایک طرف وہ عالمی مارکیٹ میں 10,000 روپے کی ہے, پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ 1700-1800 روپے کی ہے. اس کی وجہ سے جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو پرسیپشن ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں یوریا کی قلت محسوس ہوئی ہے کئی جگہوں کے اوپر. ہمارے پاس سٹاک بھی بہت پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس اس کی قیمت بھی بڑی سٹیبل ہے, ہماری پروڈکشن بھی بالکل صحیح ہے, لیکن کئی جگہوں کے اوپر جو ہورڈنگ کی شکایات آئی ہیں, کئی جگہوں کے اوپر سمگلنگ کی شکایات آئی ہیں, کیونکہ کئی لوگوں نے, اب ایک ٹرک جب اب یوریا کا پاکستان سے سمگل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 78 سے 80 لاکھ روپیہ ایک ٹرک کے اوپر بچاتے ہیں. اب جب اتنا بڑا انسینٹیو ہے تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ گڑبڑ شروع ہوئی ہے, اور ہم نے پوری اس کے اوپر جو ہے وہ ایک, پہلے پنجاب حکومت نے اس کے اوپر بڑا افیکٹو جو ہے وہ کام کیا ہے, لیکن آج کابینہ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہورڈنگ ہے اور جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یوریا کی صورتحال ہے, جس کی قیمت میں نہیں لیکن ایک مصنوعی قلت کئی جگہوں کے اوپر ہے, وہ اگلے آپ انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ 48 گھنٹوں میں اس میں واضح بہتری جو ہے وہ آ جائے گی, اور کئی جگہیں جہاں پہ یہ پہلے ہی میسر ہے وہاں پہ اس کی قیمت جو ہے وہ اور نیچے آ جائے گی. یہ مسلسل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آ رہی ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے ارکان پارلیمنٹ کی 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنے کا حکم دیا ہے. ہم جو سارے MNAs ہیں, میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں صرف سیاستدان ہی ہیں اب جن کے اتنے زیادہ ایسٹس اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں. باقی کسی شعبے کے اوپر اتنی اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے, ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک شفافیت ہو اس میں, اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے, اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے, سیاستدانوں کے جو اثاثے ہیں, ان کے خاندان کے جو ایسٹس ہیں, وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور اب یہ جو نیا ڈائریکٹری کا جو سلسلہ ہے, اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. شہزاد نقوی, فائزہ کپاڈیا, یاسمین لاری, عدنان علی اور عمران احد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے. کابینہ نے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیئرمین مسعود نقوی کا استعفیٰ منظور کیا ہے, اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کے اوپر اعجاز نبی جو ایک اکانومسٹ ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے. تمام تعلیمی بورڈز کے زیر نگرانی امتحانات کے معیار کو یکساں بنانے, تعلیمی دستاویزات کی تصدیق اور بورڈز کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کابینہ نے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ایکٹ 2021 کے مسودے کی اصولی منظوری دی ہے. کابینہ نے ساجد مجید چودھری کی تلاش اور ممنوعہ تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کرنے کے لیے
خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کریں گے، اور ہمایوں مسعود سندھو اور اعتزاز احمد گرایا یہ FIA اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پیمرا میں محمد عاصم صاحب کو بطور ایگزیکٹو ممبر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظم جوکھیو کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ناظم جوکھیو کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا، اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیو کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا، اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل قبول ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے۔ سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی، اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے۔ اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتیں۔ محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا، اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا، ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی، اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے DG خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ کا ڈسینیشن پلانٹ لگانے کے لیے معاہدے کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے۔ یہ CPEC کا پروجیکٹ ہے، تقریباً 2 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے یہ منظور ہوگا، اور گوادر کے شہریوں کو ایک صاف پانی کی سہولت میسر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی گوادر میں جو احتجاج ہوا تھا، اور ہمارے جو اسد عمر صاحب وہاں پہ گئے تھے، زبیدہ جلال وہاں پہ گئی تھیں، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہاں کے شہریوں سے کہ ہم صاف پانی کے اوپر پروجیکٹ دیں گے، اور الحمدللہ یہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور گوادر کے لیے یہ جو پانی کا پروجیکٹ ہے اب اس کی ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری بھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پلانٹ وہاں پہ کام شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر شائستہ ذیشان کو 4 سال کے لیے ایگزیکٹو ممبر نیشنل میڈیکل اتھارٹی پاکستان میڈیکل کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارش پر 3 ادویات کی فارمولیشن میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کی قیمت فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ وہی رہے گی۔ کیوبا کو کرونا وبا کے لیے تقریباً 23 ملین روپے سے زیادہ کی مالیت کی اشیاء جو ہیں وہ بھجوائی جا رہی ہیں، جن میں N95 ماسک شامل ہیں، فیس ماسک شامل ہیں، حفاظتی سوٹ شامل ہیں، اور حفاظتی گاؤن شامل ہیں۔ الحمدللہ 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا، نہیں روپیز 2.5 کروڑ روپے بیسیکلی، یہ بیسیکلی جب 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم تمام یہ جو کووڈ کی چیزیں تھے یہ امپورٹ کر رہے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو سائنس منسٹری میں اس وقت یہ پروجیکٹس جو شروع کیے تھے ان کی، اور پھر جو ہم نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ جو کام کیا، آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں کووڈ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، اور ہر چیز چاہے وہ سینیٹائزر ہوں، چاہے گاؤن ہوں، چاہے ماسک ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کووڈ کے سامان، ہاں کووڈ ریلیٹڈ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس کا۔ اور کابینہ نے وزارت منصوبہ بندی کی سفارش پر پاکستان پلاننگ اینڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بل 2021 کا مسودہ جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیشن کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔
کابینہ نے کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 1 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے. اس کے نتیجے میں جو منسٹریز ہیں ان کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس پوسٹیں خالی ہیں اور ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو وہ 6 مہینے کے لیے عارضی طور کے اوپر مارکیٹ سے لوگ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ 6 مہینے تک ان کو میکسیمم جو ہے وہ 30 لاکھ تک کی جو تنخواہ ہے وہ دے سکیں گے. اور بعد میں اگر پیپرا رولز میں امینڈمنٹ ہوئی تو وہ 60 لاکھ تک، یعنی اگر کسی منسٹری نے کنسلٹنٹس ہائر کرنے ہیں، کسی منسٹری نے اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے لوگ ہائر کرنے ہیں تو وہ اب اس کو جو ہے وہ ہائر کر سکیں گے. کابینہ کمیٹی نے قانون کے مورخہ 16 اور 17 دسمبر کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے درج ذیل فیصلوں کی توثیق کی ہے. ڈرافٹ قائد اعظم فاؤنڈیشن ایکٹ 2021، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسپورٹس بورڈ 2021، اپروول آف سیکورٹیز اینڈ فیوچر مارکیٹس بل 2021، پاسپورٹ رولز 2021، ٹرانسفر آف ریزیڈول آئل ریگولیٹری فنکشنز ٹو اوگرا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترمیمی بل. کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے مابین ریٹرن اور ری ایڈمیشن پر جو 2 طرفہ معاہدہ ہوا ہے اس کو ڈیفر کیا ہے، اور اب اس کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے. وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر انسانی حقوق اور معاون خصوصی برائے احتساب پر مشتمل کمیٹی اس کو ریویو کرے گی اور دوبارہ لے کر آئے گی. میں معید یوسف صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کے خد و خال کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ جی. میں بڑا مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. کل سے یہ بات چل رہی ہے، پاکستان کی پہلی فرسٹ ایور قومی سلامتی کی پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی. اس کے اپروول کے بعد آج کابینہ میں لے جائی گئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام قوم کو ایکچولی، کیونکہ کسی بھی ملک کی اگر ویژن کلیئر نہ ہو قومی سلامتی کی تو اس کے نیچے پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو پالیسی ہے اس میں یہ اوور آل تمام قومی سلامتی کے ایلیمنٹس کو دیکھتی ہے. میں آپ کو اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا آگے کا لائحہ عمل بھی. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جی موونگ فارورڈ کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کی پاکستان بات کرے گا، اور سیکیورٹی کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہنچانا ہوگا. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہوگی. ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی، یہ کوڈیفائی ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں کہ اکنامک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا. اکنامک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا، آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی. اس کے بعد اس پالیسی میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے، ایکسٹرنل ریلیشنز کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا آبجیکٹو، ہمارا ایجنڈا ہے پیس، امن کی تلاش نیبرہڈ میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی. پھر اس پہ بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنی نیشنل کوہیژن کی جو بات کرتے ہیں، سب سے اہم چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے، ہمارے کلچر کی، ہماری ایتھنیسٹی کی، اس چیز کے ارد گرد ہماری یونٹی بلڈ ہوگی. ہم ایک اسلامی ریاست ہے، ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی ڈائیورسٹی کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہیومن سیکیورٹی یعنی انسانی سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، آبادی. اس کے بعد ہیلتھ سیکیورٹی، کلائمیٹ اینڈ واٹر، فوڈ سیکیورٹی اور جینڈر. جہاں تک اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے، اس پالیسی میں ایک اس پہ ڈسکشن شامل ہے، لیکن جو اس کے اہم نکات ہیں اس میں ہمارا ایکسٹرنل امبیلنس، جو ہماری یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہے، انرجی سیکیورٹی، اور تعلیم کو ہم نے اکانومی میں شامل کیا ہے، کیونکہ ایک تو تعلیم کا حصہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا، اس سے تعلق ہے یونٹی سے، ریڈیکلائزیشن سے، لیکن جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنا، جس سے آپ کی اکانومی کو یہاں بھی فائدہ ہو، اور پھر جو ہماری مین پاور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے. اور باقی
سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی ہارڈ سیکیورٹی, ڈیفینس, ملٹری سیکیورٹی, اس پہ تجزیہ ہے اس پالیسی میں. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ 2014 سے پروسیس شروع ہوا تھا, 7 سال لگے ہیں. اس میں بہت سے پیچیدگیاں ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں, بہت بحث و مباحثہ. 4 راؤنڈز ہوئے ہیں, تمام فیڈرل منسٹریز, پروونسز سے انپٹ اوور دا ایئرز آئی, سول اور ملٹری لیڈرشپ اور ادارے مل کے انہوں نے کام کیا, اور جو ڈاکیومنٹ آج اپروو ہوا ہے اس پہ تمام اداروں کا, سول ملٹری منسٹریز کا کنسنسس ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی باقی پرائیویٹ سیکٹر, سول سوسائٹی, تو 2014 سے لے کے آج تک کوئی لگ بھگ 600 سے زیادہ پاکستانی ایکسپرٹس, اکیڈیمیا, یونیورسٹیز کے طالب علم, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے انپٹ لی ہے. کبھی بھی آپ انپٹ نہیں لے سکتے جتنی آپ کو چاہیے, لیکن ایک بڑا کنسلٹیٹو پروسیس تھا, ایک ایک لفظ پہ بحث ہوئی جیسے ہونی چاہیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, اسپیشلی کیونکہ یہ پہلی تھی. تو بہت مشاورت کے بعد سسٹم کے اندر, سسٹم کے باہر یہ پالیسی سامنے آئی ہے. اب جو مین آخری جو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے, اور صحیح اٹھتا ہے, کہ جی پالیسی تو ہم بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہوتا کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے پھر آگے نکلتا کیا ہے. تو اس پالیسی میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پالیسی کی اونر کہہ لیں آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, جہاں پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے. ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے, اور کل وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ماہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اپڈیٹ دے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہ کون سی چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں, کہاں مسائل ہیں, وہ کیسے ریزالو ہونے ہیں. تو یہ صرف پالیسی کی حد تک نہیں رہے گی, اس میں امپلیمنٹیشن بھی آئے گی. یہ پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے, یہ ایک اوور آل ویژن ہے, ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور اسٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم, تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ چلیں. کیونکہ یہ ویژن ہے, آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں, آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ, یہ بات بالکل درست ہے. اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی. یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ویژنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, جو ہمارا آج تک نہیں تھا, تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوگا, لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورژن ریلیز ہوگی. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے, اور 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے پبلک ریلیز بھی کریں گے, لانچ بھی کریں گے. اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو, تمام انپٹ آئے. ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی, چارٹر آف اکانومی, وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں, تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے. بہرحال ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے. میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو, بیکاز یہ ایک اتنا بڑا پروسیس ہے. لگتی تو ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے 100 صفحے کی, لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت میں, صوبوں میں, عسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور خصوصاً نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا جن کا یہ کام تھا, انہوں نے لیڈ لی, نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی, اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے, اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. تو دس از اے بگ اچیومنٹ, اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک پبلک ریلیز کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ, اور پھر امپلیمنٹیشن پلان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از خود ہر مہینے اس کی اپڈیٹ لے گی. بہت شکریہ. آپ نے بتایا 7 سال سے جاری ہے, سر اقبال صاحب کا بھی بیان آیا, وہ کہہ رہے 2014 سے 2018 تک تو ہم نے اس کو فائنل کر دیا تھا, پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی پلان دے دیا تھا, اس کے اوپر عمل کرنے کی کوئی. اچھا وہ میں واضح کر دوں, میں کچھ حیران ہوں, کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی. پاکستان میں بہت سی پالیسیز ہیں, فوڈ سیکیورٹی پالیسی, واٹر پالیسی, جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے اندرونی سیکیورٹی. لیکن نیشنل سیکیورٹی یہی تو سارا مقصد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی از این امبریلا, اس کے اندر اکنامک سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی, ملٹری سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو وہ شاید ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے, ان کی پالیسی تو اندرونی سیکیورٹی پالیسی وہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہیں.
اس پالیسی میں کیونکہ پورا کنسنسس آپ کو سسٹم میں چاہیے, بڑا کیئرفلی دیکھ کے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے, یہ بالکل مختلف چیز ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں آئی. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2-4 دن سے میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کے بہت ساری خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ درامہ تبصرے ہو رہے ہیں, اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی بھی وضاحت آئی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے موجودہ حکومت سے. تو بتائیں گے کیا اس حوالے سے کابینہ میں کوئی بحث ہوئی, اور کیا کوئی نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان, اور موجودہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہے کہ جو طریقیں دی جا رہی ہیں جدید آج؟ دیکھیں یہ تو 3 سال سے طریقیں دی گئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پہلے سال حکومت آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان یہ سارا جو ہے یہ کاٹ کباڑ اپنا لے کے تو اسلام آباد آ گئے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ہم حکومت پلٹ دیں گے. ہر 3 مہینے بعد نئی تاریخ دیتے ہیں. ذرا ہمارا جو میں میڈیا ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ ذرا ان کے 3 سالوں کے بیان تو چلائے نا. دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی, نومبر میں نہیں ہوگی. یہ ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھ چورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا. لوگ ہی رات کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سارے. حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی عمران خان جیسا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی تھی. آپ دیکھیں جو لوگ خلاف بھی ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے وہ ان کے باس کی بات نہیں ہے. یہ تو بیچارے روز کے دیہڑی دار یہ سارے جو ہیں نا یہ دیہڑی دار سیاست دان ہیں, ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ تو روز کی دیہڑی پکڑتے ہیں. آج ہم نے یہ کہنا ہے رات تک ختم, کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے, کبھی کہہ دیں گے فلانے نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. کبھی ان کی روز کی دیہڑی ہے. آج ہم نے لوگوں کو اتنے پہ مطمئن کرنا ہے, کل ہم نے اتنے پہ مطمئن کرنا ہے. سو میرا نہیں خیال ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے. اور آج تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں, اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایک سسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے. نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں, نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں. نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے, انہوں نے نہیں واپس آنا. آپ یقین رکھیں یہ جو آپ نے دیکھا نا ایاز صادق نے کہا کہ واپس آ گئے, اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو تو دل ہی بیٹھ گیا کہ ایاز صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا. میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا ان کو باہر نہ جانے دیں, انہوں نے واپس نہیں آنا. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا, ان کو ہم نہیں لے کے آنا. منی بجٹ کب آ رہا ہے سر؟ یہ بھی بڑی میڈیا کے سیکشن کے اندر دیکھیں بجٹ دیکھیں یہ منی بجٹ شجٹ نہیں ہے, ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں. اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو نواز یہاں پہ یہ جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں, دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں. یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن سے پوچھیں نا, آلٹرنیٹیو دے دیں ہمیں, کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ہمیں باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ بل آج بھی کیبنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے. اس کے اوپر جو سوالات کے جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آ جائے گا. ابھی شام تک جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا, لیکن یہ جو بل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے گا. یہ پہلے یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بیکاز میں نے اوتھ آف سیکریسی سائن کیا. عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ.